رمضان کے روزے اور ماں کی بھوک۔ رمضان کا مہینہ تھا، ہر طرف رحمتوں اور برکتوں کا نزول ہو رہا تھا۔ مسجدوں میں تراویح کی نمازیں ہو رہی تھیں، گھروں میں روزے داروں کے لیے لذیذ کھانوں کی تیاریاں جاری تھیں اور ہر طرف روحانی سکون اور اطمینان کا ماحول تھا۔ لیکن ایک چھوٹے سے گاؤں میں واقع ایک گھر میں اس رحمت کے مہینے میں بھی ایک ماں اپنی بہو کے ظلم کی وجہ سے بھوک اور پیاس کی شدت سے نبرد آزما تھی۔ اس گھر کی مالکن بیوہ خاتون فاطمہ بی بی ایک عمر رسیدہ خاتون تھیں۔ ان کے شوہر کا انتقال کئی سال پہلے ہو چکا تھا اور ان کا ایک بیٹا تھا جس کا نام احمد تھا۔ احمد نے کچھ سال پہلے شادی کی تھی اور اس کی بیوی زینب ہے، ایک خود غرض اور ظالم عورت تھی۔ زینب کو اپنی ساس سے کوئی ہمدردی نہیں تھی اور وہ ہمیشہ انہیں تنگ کرتی رہتی تھی۔ رمضان کے مہینے میں جب تمام گھر والے روزے ہوتے تھے، رکھتے تھے، زینب نے اپنی ساس کو روزے کے دوران کھانے پینے سے روک دیا تھا۔ وہ کہتی تھی کہ فاطمہ بی بی بوڑھی ہو چکی ہیں اور انہیں روزہ رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن در حقیقت وہ چاہتی تھی کہ فاطمہ بی بی کو بھوکا رکھ کر انہیں تکلیف پہنچائے۔ فاطمہ بی بی بہت مظلوم تھیں، وہ اپنے بیٹے سے شکایت کرنا چاہتی تھیں، لیکن وہ جانتے کہ احمد اپنی بیوی کے سامنے کمزور ہے اور وہ کبھی بھی زینب کے خلاف کچھ نہیں کہے گا، اس لیے وہ خاموشی سے اپنی بہو کے ظلم کو برداشت کرتی رہیں۔ ایک دن رمضان کے وسط میں فاطمہ بی بی کی صحت بہت خراب ہو گئی۔ وہ کمزوری کی وجہ سے چلنے پھرنے سے قاصر تھیں اور ان کا بلڈ پریشر بہت کم ہو گیا تھا۔ زینب نے انہیں کچھ کھانے پینے کو نہیں دیا تھا اور وہ دن بھر بھوک اور پیاس کی وجہ سے بے حال ہو چکی تھیں۔ شام کو جب افطار کا وقت ہوا تو زینب نے گھر میں لذیذ کھانے تیار کیے۔ کھجور، پکوڑے، سموسے اور کئی قسم کے کھانے میز پر سجے ہوئے تھے۔ احمد اور زینب نے افطار کیا، لیکن فاطمہ بی بی کو کچھ نہیں دیا گیا۔ وہ اپنے کمرے میں لیٹی ہوئی تھیں اور ان کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ فاطمہ بی بی نے اپنے رب سے دعا کی، اے اللہ، تو ہی میرا سہارا ہے، میں تیرے سوا کسی سے شکایت نہیں کر سکتی، تو ہی میری مدد کر اور مجھے اس ظلم سے نجات دے۔ اگلے دن فاطمہ ہے، بی بی کی حالت اور بھی خراب ہو گئی، وہ بے ہوش ہو گئیں اور انہیں ہسپتال لے جانا پڑا۔ ڈاکٹر نے ان کا معائنہ کیا اور بتایا کہ وہ شدید بھوک اور پیاس کی وجہ سے ڈی ہائیڈریشن کا شکار ہو چکی ہیں۔ ڈاکٹر نے احمد سے پوچھا کہ کیا ہوا ہے اور کیوں ان کی ماں کو کھانے پینے کو نہیں دیا گیا۔ احمد شرمندہ تھا، اسے اپنی بیوی کے ظلم کا احساس ہوا اور وہ بہت پریشان ہوا۔ اس نے زینب سے سخت لہجے میں بات کی اور کہا کہ وہ اس طرح اپنی ماں کے ساتھ ناروا سلوک نہیں کر سکتی۔ زینب نے احمد کے سامنے معافی مانگی، لیکن اس کے دل میں اب بھی فاطمہ بی بی کے لیے کوئی ہمدردی نہیں تھی۔ فاطمہ بی بی کو ہسپتال میں داخل کیا گیا اور انہیں مناسب علاج دیا گیا۔ کچھ دنوں کے بعد وہ بہتر ہو گئیں اور گھر واپس آ گئیں، لیکن ان کے دل میں اب بھی اپنی بہو کے ظلم کا درد تھا۔ وہ جانتے تھے کہ زینب انہیں کبھی بھی اپنی ماں کی طرح نہیں سمجھے گی۔ رمضان کا مہینہ ختم ہو گیا اور عید کا دن آیا۔ گھر میں خوشی کا ماحول تھا، لیکن فاطمہ بی بی کے دل میں ایک خاموشی تھی۔ وہ جانتے تھے کہ ان کی زندگی اب کبھی بھی پہلے جیسی نہیں ہوگی۔ انہوں نے اپنے رب سے دعا کی کہ وہ انہیں صبر اور ہمت دے اور انہیں اس ظلم سے نجات دے۔ کچھ مہینوں کے بعد فاطمہ بی بی کی صحت دوبارہ خراب ہو گئی۔ وہ جانتے تھے کہ ان کی زندگی کا آخری وقت قریب ہے۔ انہوں نے اپنے بیٹے کو اپنے پاس بلایا اور کہا، بیٹا، میں جلد ہی اس دنیا سے چلی جاؤں گی۔ میں تمہیں صرف یہ کہنا چاہتی ہوں کہ تم اپنی بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، لیکن کبھی بھی اپنی ماں کو بھولنا نہیں۔ ماں کی محبت کا کوئی بدل نہیں ہوتا۔ فاطمہ بی بی کا انتقال ہو گیا اور احمد بہت غمگین ہوا۔ اسے اپنی ماں کی محبت اور قربانیوں کا احساس ہوا اور وہ اپنی بیوی کے ظلم پر بہت پچھتایا۔ اس نے عہد کیا کہ وہ اپنی ماں کی یاد کو ہمیشہ زندہ رکھے گا اور کبھی بھی کسی کو اپنی ماں کے ساتھ ناروا سلوک نہیں کرنے دے گا۔ یہ کہانی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ ماں کی محبت اور قربانی کا کوئی بدل نہیں ہوتا۔ ہمیں ہمیشہ اپنی ماں کا احترام کرنا چاہیے
اور ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے۔